پچھلے 2-3 سال سے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کروٹ چین نہیں ہے ہماری سیاست کو. مطلب ایونٹس کو اگر ہم دیکھیں، اس کا تسلسل دیکھیں تو وہ ایک ہی ڈگر پہ ہیں، ایک ہی اس کا رخ ہے کہ آپ کو وہ چھینا جھپٹی اور وہ ساری نظر آئے گی. اور چونکہ انفارچونیٹلی ہم چونکہ اتنے سارے ایونٹس ہو چکے ہیں کہ اب اس میں بار بار ایک پہ کہنا کہ کون سا آئینی تھا، کون سا غیر آئینی تھا. اگر ہم اس پورے سارے سسٹم کو ہی دیکھیں تو اس میں کیا چیز سچی بات ہے، کیا چیز آئینی لگتی ہے، کیا غیر آئینی لگتی ہے، یہ بحثیں ہی فضول ہو چکی ہیں اب تو اس ملک میں. کون سا اصول، کون سا ضابطہ ہماری کسی بھی. اور اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جماعت تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کے دن اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف جو ہے وہ مظلوم دکھائی دیتی ہے اور سارا وہ نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں نا تو جب جس پارٹی کو بھی جہاں موقع ملا تو اصول ضابطے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جس کا جہاں داؤ لگا اس نے کر دیا، جہاں پہ اس کو سوٹ کیا اس نے وہ کر دیا. ہلکی پھلکی سی باریکی سی آپ نے واردات ڈال دی، اب پھر جواب در جواب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو رکنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے. اور تکلیف دہ اس سینس میں ہے کہ بظاہر دیکھیں اس وقت وفاق میں بھی حکومت ہے اور ان کو آپ کو پتہ ہے جب یہ بٹی ہیں مخصوص نشستیں تو ان کی قومی اسمبلی میں بھی اکثریت بڑی واضح ہو گئی ہے. اور اب تو سینٹ میں بھی جب یہ الیکشن ہوئے ہیں کل کے تو اس کے بعد سینٹ میں بھی ان کی پوزیشن جو ہے بڑی مستحکم ہو گئی ہے. تو بظاہر تو ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہلکی پھلکی جو ٹھک ٹھک اور وہ ہے وہ چین ہی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے آن گراؤنڈ شاید اتنا وہ نہ ہو، وہ اس لیے کہ اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چھاپے پڑتے ہیں ان کے گھروں پہ اور لوگ پہلے ہی مقدمات میں بے تحاشا ہیں. تو میں تو سچی بات ہے میری لائف میں کم از کم اب صحافت کرتے ہوئے بھی 4تھی دہائی ختم ہونے کو آ گئی ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس کروٹ جا کے یہ ہماری سیاست بیٹھے گی. میر صاحب ابھی آپ نے وہی بات کی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب جو حلف لینے کا معاملہ ہے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. وہ کہہ رہے جی ہم نے اگر اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا گیا ہے تو ہم نے حلف لینا ہے، یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. وہ کہہ رہے ہیں حلف اٹھا لیا ہے، یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. تو یہ جو آئین کو ہم اتنا کیجولی اس کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ سیاستدان ہیں، یہی وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو کہیں نہ کہیں آئین کے پاسدار ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ سینٹ کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسمبلیز میں کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کو میک شور کریں. ہم آئے روز اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ کسی بھی جماعت کی طرف سے سن لیتے ہیں، اس سے پھر ہم آئین کو تو کہیں نہ کہیں مجروح کر رہے ہیں. اصل میں ارملہ آئین کو جو مجروح کرنے والا قصہ ہے نا، یہ کوئی ایک آدھ دن کا نہیں ہے. یہ قصہ دہائیوں پہ محیط ہے. یہ قصہ جب سے سمجھ لیں پاکستان بنا ہے یہ تب سے آئین کو روندا جا رہا ہے. جب سے 1973 کا آئین بنا اس سے پہلے جو آئین تھے ان کو بھی ایسے ہی تھا. جب چاہا وہ جیسے کہتے ہیں نا موم کی ناک ہے، جیسے چاہا ان کو جس طرف چاہا موڑ دیا. وہ فیصلے ہمارے اسی طرح کے ہوتے ہیں اور پھر عدالتوں کے فیصلے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ جس طرف چاہے لے جائیں. وہ ہر طرف آئین کا بول بالا ہے. یعنی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ایک پارٹی کے لیے آئین کا بول بالا ہے، دوسری پارٹی کے لیے آئین کی خلاف ورزی ہے. تو یہ جو جھنجھٹ ہے یہ آج تک سمجھ نہیں آ سکا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہر دور میں، اچھا میں اس لیے کسی استثنائی نہیں لیتا کہ صرف آج کے دن چونکہ یہ بڑھتا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے آج چونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں چیزیں. اس طرح سے پہلے 2-3 دہائیوں پہلے اتنا شور نظر نہیں آتا تھا، اتنے پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی تھی. لیکن یہ ہو تب سے ہی رہا. اب بڑھتے بہت زیادہ ہو گیا. گو کہ ریزسٹنس بھی آگے اس کے بہت زیادہ آئی ہے. لیکن یہ ابھی تک آج کے دن تک بھی اگر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی تھمنے والا نظر نہیں آتا. یہ کسی ٹریک پہ ہم جاتے نظر نہیں آتے. میں نے کہا نا بظاہر حکومت کو کوئی ایسا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تحریک انصاف نے تو، اور وہ بھی اس کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ودن تحریک انصاف بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ بھی ہے، اختلافات بھی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہم نے دیکھا سینٹ کی
जो इलेक्शंस थे उनमें टिकटों के मामले में भी पीटीआई के अंदर शदीद तनकीद थी। और कल का जो इलेक्शन है ख़ास तौर पे जो गुजरा है, मैं ट्विटर ख़ास तौर पे देख रहा था जिस पे ऊपर कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा होल्ड है, लेकिन उसमें भी मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो ये सारे टिकटों की तकसीम और जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं उसके ऊपर बड़े शदीद नाराज़ हैं, शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो। मीर साहब, टिकटॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने हालांकि कल कहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक की जो फहरिस्त थी इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब से शेयर नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं छुपाया गया, ना ही नाम तब्दील किए गए हैं। हमने ये माजी में भी देखा है कि इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त जेल में हैं और जो तहरीक इंसाफ में आप टूट फूट की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी ऑब्वियस है। और उस सूरत हाल के अंदर जो भी खान साहब से जेल में मिलने जाते हैं वो बाहर आके कोई एक नई कहानी या एक जवाब देता है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि असल में खान साहब कह क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। अच्छा, उसकी एक वजह यह है, देखें एक बंदा जेल के अंदर है, मेरी और आपकी बराह रास्त कम्युनिकेशन उस बंदे से नहीं है। बिल्कुल। जो चीज़ें भी बाहर आती हैं वो यूं समझ लें कि अपनी मर्जी के जो लोग मिल के आ रहे हैं और जिनको इजाज़त दी जाती है, चलें यूं कह लें, तो वो उनके मुंह से बाहर आ रही हैं। अब वो उसको अपनी मर्जी से ढालने में और वो जैसा चाहे उसको रंग दे ले। मेरे और आपके पास ऐसी कोई तस्दीक नहीं है कि क्या खान साहब ने वही लिस्ट दी थी जिसकी बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं, या वही थी जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, या कोई और तीसरी लिस्ट थी, या बैरिस्टर सैफ है जो, यानी कि हमें समझ नहीं आ सकेगी। वो इसलिए कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खींचातानी है। ये तो अब वाज़ेह है कि ग्रुप्स बने हुए हैं और इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात भी नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि जब जबर का दौर होता है, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसके अंदर इतने वॉइसेस उठना ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके पास ऐसा तस्दीक का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। या तो को हुकूमत ऐसा खोल दे मामला कि वो मीडिया के एक पूरे वक्त को वहाँ ले जाए तो उनको वहाँ बात करने दें। वो आपको भी पता है कि वो हुकूमत के भी बारे में नहीं है। आपको पता फिर खान साहब जब खिताब करते हैं लोगों से तो वो बड़ा फिर कन्विंसिंग सी बात होती है उनकी। तो ये इस चीज़ से हुकूमत भी डरती है कि भाई इनका मीडिया से तो बराह रास्त इस तरह से टकरा ना होने दिया जाए। तो वो टूट फूट के पीसेस के अंदर, बिट्स एंड पीसेस के अंदर वो बात आ रही है। मैं उस पे सही सूरत हाल अखज़ नहीं कर पाता। देखें ना, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यही फहरिस्त है, कारकुन भी नाराज़ हुए, उनके अंदर ग्रुप खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम आज़ाद लड़ेंगे। ये तो नज़रियाती बात नहीं है, नज़रियाती कारकुनों की और उनकी बात हुई। मिर्ज़ा जो अफरीदी थे उनकी टिकट पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लेदे हुई कि ये चूँकि एक अरबपति आदमी हैं तो देखें जी इनको तो अकोमोडेट कर दिया और इनकी क्या पार्टी की खिदमत है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 2018 से ये आज़ाद सेनेटर बने थे और फिर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और फिर ये पीटीआई में शामिल हो गए और फिर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बन गए। पर ये असल में हमारे यहाँ ताकत जो है ना, और जो आपस में जिसे कहते हैं एक दूसरे की नेटवर्किंग जो होती है ये बड़ी पावरफुल होती है। इसको इजी नहीं लेना चाहिए। और वो आज भी सारे लोगों की मुखालफत के बावजूद, सारे आवाज़ें पीटीआई के अंदर से उठने के बावजूद वो एक बार फिर वो सेनेटर मुंतखब हो गए। और इसी बात पे थी मैं जो कहना चाह रहा था कि देखे ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी ये इमरान खान साहब ने लिस्ट दी है। लोगों का इस पे एतराज़ है कि जी ये कैसे हो सकता है कि क्या इमरान खान साहब को समझ नहीं आती। तो मैंने भी 2-3 दिन पहले ये बात की थी कि अगर इमरान खान ने यही करना था, अब उनके बयान की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ अली अमीन गंडापुर पे, कि भाई एक बंदा तो जेल में बैठा हुआ है, वो कहता है मैं डील नहीं करना चाहता, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, और अगर उसने ये सिर्फ 5-6 सीटों के लिए डील करनी थी तो फिर तो बिगर कैनवस पे उसको मुल्की सतह पे आके इनसे बैठ के डील करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहता हूँ ये मेरी अकल नहीं मानती कि ये खान साहब ने कहा हो। तो लॉजिक नहीं है ना इसके पीछे कोई। यानी आपके मुताबिक ये जो वाकई जैसे हम अभी पिछले दिनों कई दिनों से डिस्कशन सुन रहे हैं और जब तहरीक इंसाफ या खान साहब की बात होती है कहते हैं जी डील तो हम नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत पे आते हैं पहले तो वो तहरीक का ऐलान करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत की तरफ आते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम तहरीक पे चले जाते हैं, एहतजाज पे चले जाते हैं। तो मीर साहब आप तहरीक इंसाफ करेगी क्या लीडरशिप के अंदर? ये जो हम एक टूट फूट देख रहे हैं, ग्रुप हमें नजर आते हैं और फिर एक
اون کر رہا ہے، ایک ڈس اون کر رہا ہے. خان صاحب خود جیل میں ہیں. اب ایک تحریک جو 90 روز کی اعلان کر دیا گیا ہے، اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا جب تحریک انصاف خود کلیئر نہیں ہے کہ what do they want؟ اچھا اب اس میں دیکھیں ارملہ، اس میں امپیکٹ نہیں آئے گا. ایک بنیادی نتیجہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ امپیکٹ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیں ایک بندہ جس سے مسئلہ تھا وہ جیل میں چلا گیا، وہ جو بھی وجوہات ہوئی چیزیں، ظاہر ہے ایک پاورفل لیڈر تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا. اب دیکھیں جو ایک نظام ہوتا ہے نا، جس کو ہم سارا آپ کو بھی بتائیے کس طرح سے نظام چلتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے کس طرح سے ڈوریاں ہلتی ہیں، آخر وہ بھی تو کہیں کام کرتا ہے نا. اس نے بھی تو اس 2-2.5 سال میں کچھ کیا ہوگا نا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج جو کنفیوژن ہے ساری اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ سارا کچھ وہیں سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں مینج ہوتی ہیں، بندے مینج ہوتے ہیں، لیڈرز مینج ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو باہر. میں تو آج بھی کہتا ہوں، اپنی انفارمیشن کی بیس پہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے، اس میں سے بیشتر کمپرومائزڈ ہے. یہ سارے فٹ ہیں. یہ جا کے اب دیکھیں، اب نام لینا الگ سے وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں الگ الگ سے جا کے. یہ جا کے وہاں اپنے کام شام بھی کرواتے ہیں کہ جناب یہ کام کروا دیں، ذرا ہمارے یہ والے کام کروا دیں. دیکھیں نا، ہم شور بھی بچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کے تابع دار بھی ہیں. تو یہ جب جبر کا دور چلتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر بندہ، ہر لیڈر، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے وہ سسٹین کر سکے، یا ہر جو باہر بندہ ہے. تو یہ سارے اوپر سے شور مچائیں گے اور شور مچاتے بھی ہیں اور ایک کنفیوژن کریٹ کر کے رکھیں گے کہ تاکہ نہ مومنٹم بنے، نہ وہ چیزیں بن سکیں. دیکھیں اس میں تو ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ سلو ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، وہ مومنٹم نہیں رہتا، لیکن مقبولیت تو آج بھی عمران خان کا جب نام لیں گے تو لوگ تو اس کو سراہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اس میں تو ہمیں آپ کو کسی کوئی بام نہیں ہے. لیکن جب تحریک چلنے کی باری ہوتی ہے، جب یہ ہوتی ہے تو ان کی اپنی لیڈرشپ ہی 6-7 مختلف آوازیں آئیں گی اور ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. اور جب کنفیوژن کریٹ ہوگی، میں کوئی بھی بندہ ہوگا جو گھر میں بیٹھا کارکن ہے، جس کی دکان ہے، بیچارہ کیوں مارے کھانے کے لیے نکلے گا؟ وہ کہے گا یار مارے کھانے کے لیے میں ہوں ہر جگہ مطلب مجھے آگے کر کے تو چھوڑ کے لیڈرشپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ 12 اضلاع کو کراس کر کے واپس پہنچ جاتی ہے اپنے اسمبلی کے اندر بھی. تو یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں مارے کھانے کے لیے ہوں، میں 26 نومبر صرف اس لیے آگے لگوں. مانے نہ مانے اسکرپٹ تو ایسا تھا کہ آپ اور میں پریشان بھی ہوئے تھے کہ یہ کتنا، جیسے ہمارے اماں ابا کہانیاں سناتے تھے نا کہ ہم کتنی ندیاں پار کر کر کے تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، وہ کہانی جب واپس آئی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی کہیں کہ ہمیں لگا کہ کتنے جوخم سے آئے ہیں وہ. نہیں وہ اماں ابا تو جو ان علاقوں میں رہتے تھے ندیاں پار کر کے جاتے ہوں گے یا مشکلات کا کہنے کا مقصد ہے وہ شکار ہو کے جاتے ہوں گے. لیکن یہاں تو کہانی بالکل مختلف ہے. یہاں تو کوئی 12 اضلاع پار کر کے نہیں گیا. وہ کون سے 12 اضلاع ہیں؟ میں بھی پاکستان پورا گھوما ہوں کہ جو اسلام آباد سے نکل کے 12 اضلاع پار کر کے آپ کو پشاور تک پہنچنا پڑتا ہے. یعنی وہ دیکھیں کسی کی سمجھ میں آنے والی وہ بات نہیں تھی، نہ کارکنوں کو سمجھ میں آئی وہ بات، نہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ میں آئی. لیکن چونکہ عمومی طور پہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ جو کہیں پھر وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور جب کبھی وہ دیکھیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، سارے سسٹم کے اندر بینیفیشریز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حالات کے مطابق کرتے ہیں، اور جب خان صاحب آن گے پھر اسی دیکھ لیں گے، انہوں نے کہانی سمجھا لیں گے، باہر جب آئیں گے تو پھر ہے نا میں آپ کو ان کو بتا دیں گے. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. یہ جو ابھی آپ نے کمپرومائزڈ کا لفظ استعمال کیا، کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس بارے میں پتہ ہے کہ ان کا کمپرومائزڈ ہے؟ کیونکہ جب وہ حکومت کے اندر بھی تھے تب بھی ان کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جن کے حوالے سے آپ جیسے بڑے سینئر منجے ہوئے جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کو مس گائیڈ کرے، اور وہ بعد میں ایکسپوز بھی ہوئے سم ہاؤ کہ وہ کہیں نہ کہیں مس لیڈ یا مس گائیڈ کرنے میں انہوں نے رول ادا کیا ہے. تو اب وہ چونکہ جیل کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ ابھی بھی ان کی پارٹی یا لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں ان کے لیے؟
मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह होगा। उनको हालात के जबर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी होंगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे इसकी इस तरह से मैं इसको समझता हूँ कि आप बेबस होते हैं, आप चारों तरफ से बंधे होते हैं। मैं खाली जेल में जाने की बात नहीं कर रहा, यानी अगर इमरान खान साहब बाहर आज़ाद भी हों तो जो मुआशरे में दस्तयाब आपको लोग हैं, आपने उन्हीं के अंदर से लोगों को आगे लाना होता है, उन्हीं के सर पे, उन्हीं के कंधे पे आपने वो चीज़ें करनी होती हैं, उन्हीं पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे खान साहब ने जब ये सारा हुआ मामला और ये तहरीक को इस लेवल पे लेके गए कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव ही करना है, तो उनका तकिया तो देखें किस चीज पे था, अवाम के ऊपर था कि अवाम जो हैं वो बाहर निकलेंगे, और वो एक साइड को मिस कर गए कि ये जो बीच में निकालना तो उस लीडरशिप ने है ना जो बाहर होगी, वो जो है वो जब कॉम्प्रोमाइज होगी, वो जब बीच में से ऐसे ऐसे रास्ते निकालेंगे और लोगों को कंफ्यूज करके रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नरमी आती आती आप देख लीजिए दिन ब दिन नीचे आती गई। और अब सूरत हाल ये है कि अव्वल तो जब निकलते हैं तो उनको धर लिया जाता है, बल्कि निकलने से पहले ही घरों पे छापे पड़ने शुरू होते हैं। वो एक अलग केस है, हम उसकी हमायत नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन जब ये पार्टी के अंदर से ही जब वो इस तरह का हालात बना दिए जाए, एक आवाज़ आ रही है मैं 90 दिन में जनाब तहरीक को लेके जाऊंगा, खान साहब की अंदर से आवाज़ आई, उनकी जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि नहीं 5 अगस्त को जो है वो पीक टाइम होना चाहिए तहरीक का, तो 5 अगस्त तो सर पे आ गई, क्या प्लान है, किस तरह से है। और फिर जो जहां से सबसे ज़्यादा लोग आने हैं, जुनैद अकबर साहब हैं उस वहाँ पे पार्टी के सरबराह, अच्छा वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे कारकुन तो जो हैं वो मैंने जो निकालने हैं वो सैकड़ों की तादाद में मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनको पेशियां भुगतने के लिए वहाँ से मुख्तलिफ अजला से इस्लामाबाद पिंडी आना पड़ता है, तो उनके पास तो किराए तक नहीं है अपने, तो वो कहाँ से, वो कहते हैं कहाँ से निकाल के लेके आए कारकुन। तो ये बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं होता ये कहना। सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप एक ट्वीट करेंगे, हजारों लोग वाह 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 करेंगे, जी हम साथ हैं, जी सारे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके कुर्बानी देना, वो निकलना इस जबर में, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इतना आसान काम नहीं है कि तहरीक चला ली।